اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 12، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ کو کشف و مجاہدات میں مکمل دسترس حاصل تھی اور اصول شرع کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنے ماموں علی حشرم کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ مرو میں ولادت ہوئی اور بغداد میں مقیم تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو من جانب اللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ اور بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی جب یہی خواب نظر آیا تو وہ آپ کے گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ میں قدے میں ہیں، اور جب وہ درویش میں قدے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشہ میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دوں کہ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نامعلوم عطاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا، اور یہ کہہ کر میقدہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے سکون بن گیا، اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا ہے، اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ واقعات: اولیاء کرام کی ایسی جماعت بھی تھی جو نہ تو ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے، کیونکہ انہیں ہر شے میں اور ہر جگہ انوار الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ بشر حافی کا بھی اس جماعت سے تعلق تھا، اور بعض صوفیہ کے نزدیک چونکہ نور الہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اسے ہر جگہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلبہ کی میت کے ہمراہ انگوٹھوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ملائکہ کے پروں پر میرا قدم نہ آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیشتر آپ ہی کی میت میں رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ محدث فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک خبتی کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے اپنے علوم پر مکمل طور پر عبور حاصل ہے، لیکن وہ خبتی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعا کرتے کہ مجھے خدا کی باتیں سناؤ۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ حیرت کی حالت میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم اندر اور ایک باہر رکھے کھڑے رہے، پھر ایک مرتبہ چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں پر ہی کھڑے گزار دی، اور جب صبح نماز کے وقت آپ کی ہمشیرہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا کہ میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں اور میرا نام بھی یہی ہے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے کیوں نوازا اور انہیں کیوں محروم رکھا۔ ایک مرتبہ میدان بنو اسرائیل میں حضرت بلال خواص کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی، تو بلال خواص نے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ خضر نے فرمایا کہ وہ اوتار میں سے ہے، اور جب امام حنبل کے لیے دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا شمار صدقین میں ہوتا ہے، اور جب حضرت بشر حافی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ منفرد زمانہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون عصری کو عبادت سے متصف پایا اور حضرت سہیل کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا، اور بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا رجحان کس کی طرف ہے؟ فرمایا کہ بشر حافی کی طرف، کیونکہ وہ میرے استاد بھی ہیں۔ حضرت بشر حافی نے محدث ہونے کے بعد باقی تمام علوم کی کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کبھی بیان نہیں کی، اور یہ فرماتے تھے کہ میں اس وجہ سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہے،
اور اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ جب بغداد میں اکل حلال کی تمیز باقی نہیں رہی تو آپ کے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ عظیم مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے، فرمایا کہ ایک لقمہ کی بھوک چھوڑ کر، کیونکہ ہنسنے والا کھا کر رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اکل حلال میں بھی فضول خرچی کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ پھر کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سالن کس چیز کا کھانا چاہیے؟ فرمایا کہ عافیت کا سالن کھاؤ۔ مشہور ہے کہ آپ نے 40 برس تک خواہش کے باوجود کبھی بکری کی سیری نہیں کھائی اور ہمیشہ باقلا کی ترکاری کھانے کو جی چاہتا رہا، لیکن کھائی کبھی نہیں، اور کبھی حکومت کی جاری کردہ نہر سے پانی نہیں پیا۔ پھر ایک مرتبہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے تو فرمایا کہ خدا کے علاوہ میں نے کبھی کسی پر اظہار حال نہیں کیا، اور میں وعظ و نصیحت سے یہ بہتر تصور کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے خدا کا ذکر کرتا رہوں۔ کسی نے آپ کو موسم سرما میں برہنہ اور کپکپاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ اتنی اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس سردی میں فقراء صاحب حاجت ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا، اور میرے پاس اتنا دینے کو نہیں ہے کہ ان کی احتیاج ختم کر سکوں، اس لیے جسمانی طور پر ان کا شریک رہتا ہوں۔ حضرت احمد بن ابراہیم المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت معروف کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ عشاء کے وقت بھی تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ میں چشمے براہ تھا تو دیکھا کہ آپ اپنا مصلی اٹھا کر دریائے دجلہ پر پہنچے اور پانی کے اوپر چل کر صبح تک حضرت معروف سے مصروف گفتگو رہے، اور صبح کو پھر پانی پر چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس وقت میں نے قدم پکڑ کر اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو دعا دے کر فرمایا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو میری حیات میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کسی اجتماع میں آپ رضائے الہی کے اوصاف بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی باصفا، باکمال اور مخلوق سے بے نیاز ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر دوسروں سے کچھ لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا کریں؟ گویا یہ بات آپ کو بار خاطر ہوئی، پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ فقراء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول، جو نہ تو مخلوق سے طلب کرتے ہیں اور نہ کسی کے کچھ دینے کے باوجود ان سے کچھ لیتے ہیں، ان کا شمار تو ایسے روحانی بندوں میں ہوتا ہے جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ دوم، وہ جو خود تو کسی سے طلب نہیں کرتے لیکن اگر کوئی دے دے تو قبول کر لیتے ہیں، یہ متوسط قسم کے متوکل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی۔ سوم، وہ جو نفس کشی کرتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لے کر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت علی جرجانی کسی چشمے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور میں بھی ان کے سامنے پہنچ گیا تو آپ مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑے کہ مجھے انسان کی شکل نظر آ گئی جس کی وجہ سے میں یہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ میں بھی بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ کیا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو آپ نے کہا کہ فقر کو پوشیدہ رکھ کر صبر اختیار کرو اور خواہشات نفسانی کو نکال پھینکو اور مکان کو قبر سے بھی زیادہ خالی رکھو تاکہ ترک دنیا کا رانج نہ ہو۔ ایک قافلہ حج کی نیت سے روانہ ہونے لگا تو اہل قافلہ نے آپ سے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی استدعا کی، لیکن آپ نے 3 شرطیں پیش کر دیں۔ اول یہ کہ کوئی شخص اپنے ہمراہ توشہ نہ لے، دوم، کسی سے کبھی کچھ طلب نہ کرے، سوم، اگر کوئی کچھ پیش بھی کرے جب بھی قبول نہ کرے۔ یہ سن کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ پہلی 2 شرطیں تو ہمیں منظور ہیں لیکن تیسری شرط قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ توکل حاجیوں کا توشہ سفر ہے، اور اگر تم یہ قصد کر لیتے کہ کسی سے کچھ نہ لیں گے تو خدا پر توکل بھی ہو جاتا اور درجہ ولایت بھی حاصل ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب میرے منتظر ہیں اور میرے اس سوال پر کہ بلا اجازت مکان میں تم کیوں داخل ہوئے؟ فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا پھر میرے لیے دعا فرما دیں، تو آپ نے کہا کہ اللہ تیرے لیے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت کو تجھ سے بھی پوشیدہ رکھے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میرے پاس 1000 درہم ہیں اور میں حج کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم کسی مقروض کے قرض میں دے دو یا یتیموں اور مفلس عیال داروں میں تقسیم کر دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔
لیکن اس نے کہا کہ مجھے حج کی بہت خواہش ہے۔ فرمایا کہ تو نے ناجائز طریقے سے یہ رقم حاصل کی ہے، اس لیے تو زیادہ ثواب کا خواہش مند بننا چاہتا ہے۔ ایک دن آپ نے قبرستان میں مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ راز مجھے بھی معلوم ہو جائے، اور جب میں نے ان مردوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل کسی شخص نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اور آج پورے ایک ہفتہ سے ہم اس کی تقسیم میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور نے پوچھا کہ اے بشر، کیا تجھے علم ہے کہ تیرے در کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ فرمایا۔ پھر دوبارہ جب حضور کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ حصول ثواب کے لیے فقراء کی جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء کبھی عمرہ کے آگے دست طلب دراز نہ کریں، بلکہ خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ ارشادات۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے 3 چیزوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔ اول، مخلوق سے اظہار حاجت کرنا، دوم، دوسروں کے عیب نکالنا، سوم، کسی مہمان کے ہمراہ جانا۔ فرمایا کہ دنیاوی نمود کا خواہش مند لذت آخرت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا کہ کانے رہنے سے صرف دنیا ہی میں عزت مل جاتی تب بھی قناعت بہتر تھی۔ پھر فرمایا کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھیں محض حب دنیا کا مظہر ہے، اور جب تک بندہ نفس کے سامنے فولادی دیوار قائم نہیں کر لیتا اس وقت تک عبادت میں لذت و حلاوت حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ 3 کام کرنا بہت مشکل ہیں۔ اول، مفلسی میں سخاوت، دوم، خوف میں صداقت، سوم، خلوت میں تقوی۔ فرمایا کہ تقوی نام ہے شکوک و شبہات سے پاک ہونے اور قلب کی ہمہ وقت گرفت کرنے کا۔ فرمایا کہ اللہ نے بندے کو صبر و معرفت سے زیادہ عظیم شے اور کوئی نہیں عطا کی، اور اہل معرفت ہی خدا کے مخصوص بندے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ قلب کو صاف رکھتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اہل معرفت وہ ہیں جن کے سوائے خدا کے نہ کوئی جانتا ہے نہ عزت کرتا ہے، اور جو شخص حلاوت آزادی کے ساتھ ہمکنار ہونا چاہتا ہے ان کو اپنے خیالات پاکیزہ بنانے چاہیے، اور جو صدق دلی کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ لوگوں سے وحشت زدہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ نہ تو مجھے کبھی اہل دنیا میں بیٹھنا گوارا ہوا اور نہ کبھی انہیں میری صحبت اچھی لگی۔ کسی نے عرض کیا کہ متوکل علی اللہ ہوں۔ فرمایا اگر تو متوکل ہے تو خدا کے احکام پر بھی یقیناً راضی ہوگا۔ انتقال کے وقت جب آپ شدید مضطرب ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ترک دنیا کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی میں جانے کا خوف ہے۔ کسی شخص نے آپ کی موت کے وقت جب آپ سے اپنی مفلسی کا رونا رویا تو آپ نے اپنا پیراہن تو اتار کر اس کو دے دیا اور خود دوسرے کا مانگ کر پہن لیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لیے ناراض ہوا کہ تو دنیا میں اس سے زیادہ کیوں حائف رہتا تھا، اور کیا تجھے میری کریمی پر یقین نہیں تھا؟ پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں یہ دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھا اور پی، اس لیے کہ دنیا میں تو نے ہماری یاد کی وجہ سے کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا میری بخشش بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نصف بہشت جائز قرار دے دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تو آگ پر بھی سجدہ ریزی کرتا رہتا جب بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تجھے جگہ عطا کر دی۔ پھر ایک اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر کے یہ فرمایا کہ جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا تو تجھ سے افضل اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کا مقام۔ کسی عورت نے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ راستہ میں شاہی روشنی کا گزر ہوا اور اسی روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ لیا۔
اب فرمائیے کہ وہ سود جائز ہے یا ناجائز۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ تم کون ہو اور اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جب جواب دیا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ سود جائز نہیں، کیونکہ تم اہل تقوی کے خاندان سے ہو اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو مشتبہ کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا۔